अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज था मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन और इस दिन के लिए मैंने 5 साल इंतज़ार किया था। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं असिस्टेंट नर्स बन चुकी हूँ और इस दिन के लिए मैंने 5 साल इंतज़ार किया। तो फाइनली आज था वो दिन। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हम स्कूल गए थे, हमने केक काटा और हमें टीचर की तरफ से गिफ्ट भी मिला और मेरी सर्टिफिकेट वगैरह भी मुझे मिली, जो कि आप लोग देख सकते हो मेरी साइकिल में पड़ी हुई है। फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि मैं बोर हो रही हूँ और आज मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जाके तो घूम ले। तो फिर मैंने उसे कहा कि चलो मैं साइकिल खड़ी करती हूँ और हम फिर चले घूमने फिरने। तो ये थी मेरी फ्रेंड्स अरबियन है, तो जिसके साथ मैं गई थी घूमने फिरने। और फिर हमने ये जो हमें गिफ्ट मिला था टीचर की तरफ से, इसमें थी चॉकलेट्स और एक था लॉटरी, तो सबको एक एक मिला था। तो फिर हमने इसको ओपन किया तो हमने सोचा कि चलो अपनी नसीब आजमाते हैं, क्या पता हम मिलियनेयर बन जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी जो लॉटरी थी वो ओपन कर रही हूँ और बहुत उम्मीद के साथ कि चलो कुछ ना कुछ तो निकल आएगा। लेकिन खैर मेरी आवाज़ से तो पता चल जाएगा कि मुझे 1 रुपया भी नहीं निकल आया था और मेरी जो फ्रेंड थी उसको भी कुछ भी नहीं निकला था। तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं मिला था। और ये वैसे नसीब नसीब की बात होती है, किसी को मिलता है और किसी को नहीं। तो चलो फिर हम आगे है जो दूसरी सिटी थी उधर आगे। वैसे तो हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ से 20 मिनट का था, जो जहाँ पर हम आए तो 20 मिनट लगते हैं यहाँ तक। तो फिर हमने घुमा फिरा, हमने वो शॉपिंग कर रही थी बच्चों के लिए और मुझे तो कुछ चाहिए था नहीं, उसने मुझे बताया नहीं था कि चलो हम ऐसे ही करेंगे। वैसे ही अचानक सब प्लान बन गया। वो कह रही थी कि चलो मेरा दिल करता है कि हम जाए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं, आज वैसे ही लास्ट दिन था। तो फिर हम आगे है H&M और यहाँ पे बस मैं वैसे ही देख रही थी। तो यहाँ पे मैं वैसे ही देख रही थी, वरना मैंने जो समर की शॉपिंग थी वो मैंने पहले से ही कर ली थी। इटली गई हुई थी तो उधर से भी मैंने ले लिए थे बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े और शीन से भी लिए थे। और वैसे भी मैं यहाँ से ज़्यादातर बच्चों के कपड़े नहीं लेती हूँ, मुझे स्वीडन के कपड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि सिंपल से होते हैं। फिर हम आगे हैं परफ्यूम वाली शॉप पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलें लगी हुई थी। और मैंने पहली बार हस्बैंड के लिए ये वाला महंगा तोहफा लिया क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं हस्बैंड को थोड़ा महंगा परफ्यूम गिफ्ट करती हूँ। तो फिर मैंने ये वाली जो परफ्यूम मैंने दिखाई थी वो ले लिया था, 1400 करोड़ उसका प्राइस था। और फिर हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी मेकअप यहाँ से लिया और मुझे भी कुछ क्रीम वगैरह मैंने भी यहाँ से ले ली थी क्योंकि अच्छी से लगी हुई थी यहाँ पे। और ये वाली no io scolirabla. या तो बस फ्रेंड, हमारा घूमना फिरना हो गया था और फिर एक ही मिनट में हमारा बस मिस हो गया था। तो हम जिस जगह पे खड़े हुए थे तो उधर से ये जगह थोड़ी 3-4 मिनट की दूरी पर था। जब हम आए तो वो जो बस था वो चला गया था। फिर मेरी जो दोस्त थी, हम दोनों को भूख लगी हुई थी। मैंने उसे बोला कि चलो हम यहाँ पर खा लेते हैं, इतना दूर आ गए हैं तो। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो फूड है यहाँ का वो हराम हो। मैंने उसे बोला कि हम यहाँ से खाते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। फिर हमने यहाँ से खाना खाया, बहुत ही मज़े का था। तो फ्रेंड्स, आज मेरा दिन था और मैंने सोचा कि चलो मैं इसको खूब सेलिब्रेट करती हूँ। वैसे भी किसी ने तो आके मुझे कोई सरप्राइज़ देना ही तो नहीं था, तो मैंने ख़ुद अपने लिए जो भी करना था वो मैंने कर लिया ख़ुद को खुश करने के लिए। और मुझे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी मेरी बहन से कि जब मैं घर आऊँगी तो उन्होंने घर डेकोरेट किया होएगा ये और वो, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया था और ना कोई करता है ऐसा स्पेशल फील, कोई नहीं करा था, ना मेरा हस्बैंड और ना मेरी बहन। लेकिन खैर
اور مجھے خود اپنے لیے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے لیے ایسا گھر کو ڈیکوریٹ کروں اور خود کو سرپرائز دوں. بس جو بھی مجھے شاپنگ کرنا پسند ہے تو میں شاپنگ کرتی ہوں اپنے لیے, تو بس وہ مجھے پسند ہے. اور ٹریول کرتی ہوں تو اس سے میں خوش ہو جاتی ہوں. لیکن کبھی کبھی بندے کو اسپیشل کرانا مجھے بہت ہی پسند ہے, لیکن میرے لیے کوئی نہیں کرتا. لیکن خیر کوئی بات نہیں, میں اپنے پہ جتنا خرچہ کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی. اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی اسپیشل فیل کراتا ہے یا نہیں, آپ خود کو میری طرح اسپیشل فیل کراتے ہو. اور ویسے بھی فرینڈ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے ہمارے اپنوں کا, اور ایسا کوئی اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے, جب اینیورسری, برتھ ڈے یا ایسا کچھ بھی جو اسپیشل ہوتا ہے بندے کے لیے, تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے اور خوشی بھی انسان کو ملتا ہے. لیکن تو فرینڈس میں دوسروں کے لیے کرتی ہوں. دوسروں سے مراد میرے ہسبینڈ کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے, میں جو بھی میرے گھر کے لوگ ہیں تو ان کے لیے میں کرتی ہوں. لیکن مجھے اپنے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی کچھ ایسا کرے, لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا. خیر تو جس دن میں گئی تھی اس کے اگلے 2-3 دن بعد میں واپس آ گئی تھی دوسری سٹی, کیونکہ یہاں پہ ایک رنگ تھا گولڈن کا, وہ مجھے چاہیے تھا, اس پہ سیل لگی ہوئی تھی. تو میں نے اسے کال کی تھی, اس بندے نے مجھے بولا تھا کہ وہ آن لائن نہیں مل رہا, وہ ویکھو ایک جگہ ہے ادھر سے ملے گی آپ کو. تو پھر میں ادھر گئی, تو ادھر سے میں نے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کے لیے دوسری جگہ سے آرڈر کرتی ہوں. پھر میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر دوبارہ سے جب میں گھر آئی تو انہوں نے بولا کہ نہیں وہ رنگ تو ختم ہو گئی ہے. پھر میں نے سوچا کہ چلو ختم ہو گئی ہے تو بندہ اب کیا کر سکتا ہے, لیکن جو میری سائز کی نہیں تھی, وہ چھوٹی تھی. تو خیر پھر میں آ گئی تھی اس والی شاپ پہ. میں نے امی کے لیے جوتے لینے تھے, اور ایک سینڈل میں نے امی کے لیے لیا ہے, لیکن وہ میری امی کو پسند نہیں آیا. پہلے تو وہ کہتی تھی کہ اچھا ہے, لیکن پھر جب میں نے لے لیا تو وہ پھر کہتی کہ چھوٹی ہے. اور یہ اتنی پیاری سینڈلز لگی ہوئی تھی, اس دن میں نے نہیں لی. اب میں پچھتاتی ہوں کہ ایک لینی چاہیے تھی, مجھے بہت ہی پیاری تھی اور سیل پہ لگی ہوئی تھی. میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتی, جب بھی جوتوں پہ سیل لگتی ہے جو سینڈل وغیرہ ہوتی ہے سویڈن میں, تو میں سیل پہ لیتی ہوں, ویسے میں نہیں لیتی یہاں سے. اور پھر میں آ گئی تھی H&M, اور یہ والی جو شرٹ ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے. اس طرح میں نے زارا پہ دیکھی تھی, اور اب یہ ہے, لیکن یہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے. مجھے بڑا سا فراک چاہیے ہے اس والی میٹیریل میں, لیکن وہ مجھے ابھی تک نہیں مل رہا. اور بس میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں کہ چلو اگر کچھ اچھا سا مل جائے تو. اور پھر میں نے یہاں سے میرے خیال سے کچھ شاپنگ کی تھی اپنے لیے, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گھر جا کے تو وہ میں شیئر کرتی ہوں. تو فرینڈس میں آ گئی ہوں نارمل, اور یہ بھی ایک شاپ ہے ڈنمارک کا. تو اکثر میں یہاں سے فیس واشز وغیرہ یہاں سے میں لیتی ہوں, کیونکہ سستے ملتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی ہے, تو یہاں سے میں اکثر لے لیتی ہوں. اور بس بیٹی بھی نہیں تھی تو تھوڑا بہت میں نے انجوائے کیا, کیونکہ وہ رونا ڈال لیتی ہے ہر بار جب میں یہاں پر آتی ہوں. اور پھر ابھی میرے خیال سے پتہ نہیں کون سا شاپ ہے, لیکن میں یہ جیکٹ ٹائپ ہے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ تو پرانے زمانے کی طرح لگ رہا ہے. پھر مجھے بھوک لگی تھی اور میں نے اپنے لیے فروٹ وغیرہ لے لی تھی, اور کیونکہ میں نے گھر جلدی جانا تھا. میری جو چھوٹی بیٹی تھی وہ بیمار تھی, اس کے کانوں میں انفیکشن ہوا تھا, تو میں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لیا تھا. تو انہوں نے بولا کہ 2 بجے کا ٹائم ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو فٹافٹ سے گھر جاتی ہوں. تو بس ابھی میں واپس گھر جا رہی ہوں. اور یہاں پہ جو بدقسمتی سے جس بس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا ڈرائیور چینج ہونا تھا, تو پھر وہ ٹائم پہ نہیں آیا. تو بس رکی ہوئی تھی, اور وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ چلو آپ لوگ باہر جائیے اگر گھومنا پھرنا ہو آپ لوگوں نے. تو پھر میں جیسے ہی میں آ گئی تو میں ہاسپٹل چلی گئی ڈائریکٹ, کیونکہ میری بیٹی کا اپوائنٹمنٹ تھا 2 بجے. تو فرینڈس پتہ نہیں میری دونوں بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے, ضرور یہ دونوں بیمار رہتی ہے. ایک ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوسری بیمار ہوتی ہے, پھر دوسری ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر پہلی والی بیمار ہو جاتی ہے. پتہ نہیں اس پہ ایسا کیا ہو گیا ہے. میری دونوں بیٹیاں بیمار ہی رہتی ہے زیادہ تر, اور میں صدقہ بھی دیتی ہوں. ویسے کسی کو بتاتے تو نہیں ہے, لیکن میں وہ بھی کرتی ہوں. لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دونوں بیٹیاں بیمار رہتی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن ابھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو میرا زیادہ تر ٹائم ڈاکٹر
ڈاکٹروں کے چکر لگانے میں گزر ہی جاتا ہے. ویسے میری بڑی بیٹی کا تو ہر ٹائم اپوائنمنٹ ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ پری میچور پیدا ہو گئی تھی, تو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ تھوڑی بہت پرابلم چلتی رہتی ہے, تو وہ تو ہم جاتے رہتے ہیں ہاسپٹل میں. لیکن ابھی ان کے چہرے پہ بھی کچھ ریڈ دانے نکل آتے ہیں, اور پھر اس کی دوائی لیتی ہوں, پھر پتہ نہیں دوسرا ہو جاتا ہے, اس طرح کا ہوتا رہتا ہے دونوں کے ساتھ. تو میں بہت ہی پریشان ہوں, اور بس ابھی ہمارا اپوائنمنٹ ہو گیا ہے, اور ہم یہاں پہ دوائی کا ویٹ کر رہے تھے. وہ اندر سے بن رہی تھی, میرے خیال سے پاؤڈر ٹائپ تھا, تو وہ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا رہے تھے. تو میری دونوں بیٹیاں کھیل رہی تھی, اور بس یس Dove lui? Dove sta? Sì, qualcuno. Higo. Happy? Abe? Ulo, si decide che. Sì, dopo chiesa, chiudi. تو فرینڈس یہ والی جوتے میں نے امی کو لا کے دیے. میں نے پہلے بھی ایسے ہی لا کے دیے تھے, پھر وہ میری امی نے پاکستان بھیج دیے تھے میرے خیال سے. اور ابھی جب میں دیکھتی ہوں, ابھی بھی دیکھتی ہوں, تو یہ جو جوتے ہیں وہ فٹ ہیں, لیکن میری امی کہتی ہے کہ نہیں یہ چھوٹے ہیں. تو پھر میں نے اسے بولا کہ ابھی میں کیا کر سکتی ہوں, میں تو اب ادھر واپس جا نہیں سکتی. اور یہ جو چیزیں ہیں وہ میں دکھاتی ہوں. یہ کلرز پہ سیل لگی ہوئی تھی, وہ میں نے لے لی تھی. ایک بھی میں نے لگایا, اچھا تھا, اور اس کا کلر بھی جلدی نہیں گیا. اور پھر یہ والا فیس واش میں نے لے لیا ہے, نارمل جس کو بولتے ہیں. اور پھر یہ ہے فیس مسٹ, پتہ نہیں کیا ہے, وہ اچھا تھا ویسے. اور یہ کیا بولتے ہیں کینڈی, یہ ڈیٹس کی کینڈی ہے, لیکن میں نے سوچا کہ چلو بیٹیوں کو ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں. کسی نے اس کی مجھے اس کی بہت تعریفیں کی تھی کہ آپ بچوں کو یہ لا کے دو. یہ ڈیٹس کی یہ ویسے کھجور ہوتا ہے, لیکن اس کا جو فلیور ہے وہ کینڈی کی طرح ہوتا ہے. لیکن میری دونوں بیٹیوں کو یہ پسند نہیں آیا. پھر اس ہوڈی پہ سیل لگی ہوئی تھی, یہ میں نے اپنے لیے لیا تھا, بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے. یہ اس کے بیک پہ بھی اس سے ہی کچھ لکھا ہوا ہے. اور ایک یہ والا شرٹ میں نے اپنے لیے لیا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے اس طرح کی جو شرٹس, جو اس طرح کیا بولتے ہیں بلاؤز یا شرٹ, جو بھی مجھے اس طرح کی جو ہے مجھے بہت ہی پسند آ رہا ہے آج کل. تو بس فرینڈ, اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ لیتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہے. اگر پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.